السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر۔ فرض کریں کہ آپ اپنے کام میں مصروف ہوں اور آپ کے پاس کال آئے کہ آپ کا بیٹا بیٹی یا چھوٹی بہن گھر سے لاپتہ ہے۔ آپ سارے کام چھوڑ کر فوراً گھر کی طرف بھاگیں اور جا کے ڈھونڈیں، سوالات کریں کہ بچے کہاں چلے گئے۔ کوئی اتا پتہ نہ ہو، آپ مسجد میں اعلان بھی کرا دیں، تمام پڑوسیوں سے بھی معلوم کر لیں، رشتہ داروں سے بھی پوچھ لیں، جہاں جہاں آپ کا ذہن جا سکتا ہے آپ اپنے ذہن کو لے کر جائیں، لیکن کوئی سراغ نہ ملے۔ آپ پولیس سے رابطہ کریں، وہاں بھی آپ کو کوئی اچھا رسپانس نہ ملے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی، کیا گزرے گی آپ کے اوپر۔ سوچیں اپنے بیٹے یا بیٹی کے بارے میں جو گھر سے لاپتہ ہو جائے۔ فرض کریں خدا نہ خواستہ آپ کو یہ خبر دی جائے کہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور اسے قتل کر کے گندگی میں پھینک دیا گیا ہے، اس وقت آپ کی کیا صورتحال ہوگی؟ یقیناً آپ کی وہ کیفیت ہوگی جو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ لمحہ ساری زندگی کے لیے آپ کے دماغ سے چپک جائے، آپ بھول نہ سکیں۔ گزشتہ دنوں ایسے ہی واقعہ ہوا قصور کے اندر۔ زینب کو اغوا کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اسے قتل کر کے کچرے میں پھینک دیا گیا۔ کئی دنوں سے اس پہ بات ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ لوگوں کے اندر بہت غصہ ہے۔ لوگ اگر وہ شخص ان کے ہاتھ لگ جائے تو اس کے دھجیاں ادھیڑ دیں، اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیں۔ یہ کیفیت ہے ہماری۔ ہم اس بارے میں بات بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ مذہبی لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، مسجد کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، اسکولوں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، سیاستدانوں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کون لوگ قصوروار ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ اس صورتحال سے فیوچر میں بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح زینب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کو انصاف دلانے کے لیے ہمیں ہر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، پریشر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور کرنے کی بھی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آئندہ اس قسم کے واقعات کو کس طرح سے روکا جا سکے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم پاکستانی کوئی بہت بری قوم نہیں ہے، ہم برے انسان نہیں ہیں، ہم بہت اچھے لوگ ہیں۔ ہر شخص کا خون کھول رہے ہیں، اس زیادتی پر ہر شخص پریشان ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم برے لوگ نہیں ہیں، ہمارے دل میں احساس ہے، ہم ان گھٹیا گھناؤنے کاموں کی مذمت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات صرف ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ آپ رپورٹس اٹھا کے دیکھیے، آپ امریکہ میں جا کے دیکھیے رپورٹس، وہ لوگ پریشان ہیں، بلکہ عادی ہو چکے ہیں وہ لوگ۔ اب انہیں ان خبروں سے فرق نہیں پڑتا، اب وہ ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ واقعات ان کے اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں، ان کی کلاسز میں ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں ٹیچرز اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور اسٹوڈنٹ ٹیچرز کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ معمول کی بات بنتی جا رہی ہے۔ یہی واقعات آپ انڈیا میں دیکھیے، وہاں ریشو اس سے زیادہ ہے، وہ لوگ بھی بیچارے پریشان ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان چند واقعات کی وجہ سے پوری قوم کو غلط سمجھنا، پوری قوم کا مورال ڈاؤن کرنا، یہ ایک نامناسب بات ہے۔ کرنا یہ چاہیے ہمیں میں پولیس سے کوئی امید نہیں ہے، ہمیں حکومت سے کوئی توقعات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کریں گے وہ ہمارے لیے؟ ہمیں خود کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر جو باتیں تواتر سے کی جا رہی ہیں، وہ یہ کی جا رہی ہیں کہ ہمیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ اچھا ٹچ کیا ہوتا ہے اور برا ٹچ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں بچے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، بچے کو مناسب الفاظ میں، مناسب انداز میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ صرف اس سے کام نہیں چلے گا۔ ساری ذمہ داری آپ بچے پر نہیں ڈال سکتے۔ چھوٹا سا کام تو ہو سکتا ہے اس سے، لیکن بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک ٹی وی پروگرام میں دیکھ رہا تھا، اس میں ایک صاحب کہنے لگے کہ بچوں کو آپ ایجوکیٹ کریں گے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، بچے کو صحیح غلط کا پتہ ہوگا تو یہ کاروائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ایک خاتون نے بہت اچھی بات کی، انہوں نے اپنی ایک ایکٹیویٹی شیئر کی کہ وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پارک میں گئیں اور ایک خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتی ہیں؟
انہوں نے کہا ہاں میں نے اپنے بیٹے کو سب بتایا ہوا ہے، میرے بچے کو کوئی مس گائڈ نہیں کر سکتا۔ ان خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے کون سے ہیں؟ تو انہوں نے دیکھیں وہ جو سلائڈ کر رہا ہے بچہ وہ میرا بیٹا ہے۔ ایک صاحب ان کے پاس گئے پپی لے کر، اور اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ بچے نے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو پپیز پسند ہیں؟ کہا مجھے بہت پسند ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس بہت سارے پپیز ہیں، میں دکھاؤں آپ کو چاہیے؟ اس نے کہا مجھے چاہیے۔ اس نے بچے کو گود میں لیا اور اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ اس خاتون نے بتایا اس بچے کی ماں کو دیکھیے آپ یہ سمجھ رہی تھیں کہ آپ نے ایجوکیٹ کر دیا، اب بچے کو مس گائیڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بچہ بچہ ہوتا ہے، بچے کا دل چاہتا ہے، بچہ کلرفل چیزوں کی طرف لپکتا ہے، من پسند چیزوں کی طرف لپکتا ہے، تو آپ صرف بچے کو ایجوکیٹ کر کے یہ کام نہیں کر سکتے۔ ساتھ ساتھ اہم ترین کام جو آپ کو کرنا ہے، جس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، خوشحال اور بدحال خاندانوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بدحال خاندان کے والدین اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ کس کے ساتھ بھی کھیلیں، اپنے بہن بھائی کے ساتھ کھیلیں، پڑوسیوں میں کھیلیں، جیسے اپنا فارغ وقت گزاریں، ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ خوشحال خاندانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے فری وقت کی، فارغ اوقات کی پلاننگ کرتے ہیں کہ کن کے ساتھ گزاریں گے، کیا کھیلیں گے، کہاں وقت گزاریں گے۔ تو میں والدین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بچے کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھیے، اس سے گفتگو کیجیے، اس کو صحیح غلط بتانے کے بعد اس کی باتوں میں دلچسپی لیجیے، روزانہ اس سے پوچھیے کہ آج اس کا دن اس نے کس طرح سے گزارا۔ یہ دیکھیے کہ آپ کا بچہ کن لوگوں سے ملنے میں زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہے اور کن لوگوں سے ملتے ہوئے کترا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ کیوں کترا رہا ہے وہ؟ کیوں ڈر رہا ہے وہ کسی سے؟ بعض اوقات بچے کا کسی طرف زیادہ رجحان ہونا خطرناک ہے اور بعض اوقات بچے کا ڈرنا خطرناک ہے۔ بچے کو بتائیے کہ کزنز ہوتے ہیں، سگے بہن بھائی ہی سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، کوئی اور بہن بھائی نہیں ہوتا۔ ان کو بتائیے کہ کس کی گود میں بیٹھنا ہے اور کس کی گود میں نہیں بیٹھنا، کس کے کتنے قریب ہونا ہے اور کس سے کتنا دور رہنا ہے۔ اور بچے میں اعتماد پیدا کیجیے کہ وہ بات تو کر سکے، آپ سے بات کر سکے۔ ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ بچے اپنے والدین کو کچھ بتاتے ہیں تو والدین بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات بچوں کے ماموں، بچوں کے چچا نازیبا حرکات کر رہے ہوتے ہیں اور بچے جب اپنے بڑوں کو بتاتے ہیں تو بڑے ڈانٹ دیتے ہیں، یہ تم کیسی بیوقوفی یاد کر رہے ہو، کیسی غلط بات کر رہے ہو۔ تو اس بات کا خیال رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر ڈالیں گے، نقصان ہمارا ہوگا۔ پریشر بلڈ کریں گے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہم کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی ایک ایک ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنی ہے۔ اور ایک اور اہم بات، جو آخری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جب بچے بڑے ہونے لگ جاتے ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں، تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت غلط ٹرینڈ یہ آ چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے پہ بھروسہ ہے، ہمارا بچہ یا ہماری بچی کوئی غلط کام نہیں کرے گی۔ یہ بھروسہ آپ کے گلے میں آ سکتا ہے، یہ بھروسہ آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے جذبات بھی ان کے اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بچہ کس طرف جا رہا ہے، کن لوگوں سے مل رہا ہے، کیا کیا کام کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بچے کی مصروفیت کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ بچے کو اچھے کاموں میں، پازیٹیو کاموں میں مصروف رکھیں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم اچھے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم خود اعتماد اور خوشحال بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ ہمیں کسی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ان کی حفاظت کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔